میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خدا یسوع مسیح آئے کیوں ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے. ہم صرف موعظہ دیکھتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ صرف اسرائیل کی رعایت نہیں، اس کے پیچھے کے مقصد کو نہیں جانتے. اور مقصد یاد رکھیے گا، یہ مقصد آپ کی زندگیوں، آپ کے گھروں کی دہلیز کو پار کر چکا ہے، جس کو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑے گا کہ جی خدا یسوع مسیح کیوں آئے، یا قبول آج ہی کرو یا کل کرو، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. تو یہ 2026 اس بات کی گواہی کہ خدا یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے جان دی ہے، پوری دنیا کے لیے آئے تھے، اور جو دوری پاک عدن سے پڑ چکی تھی، ملاپ پاک سے ٹوٹ چکا تھا، وہ ملاپ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ بس یاد رکھو کہ اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم کیا ہوگے، تم واقعہ ہی آزاد ہوگے. تمہیں مجھ پر ایمان لانا پڑے گا، اور یہی شرط رکھ دی گئی ہے کہ تمہیں مجھ پر ایمان لانا پڑے گا. اگر تم مجھ پر ایمان ہی نہ لاؤ گے تو پھر تم آزاد نہیں ہو سکتے. یہ سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک اندھا جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا تو وہ اندھے پن کا غلام ہے. ایک لنگڑا جو ہے چل نہیں سکتا تو وہ لنگڑے پن کا غلام ہے. اور اگر کوئی شخص کوڑی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا فالج کا شکار ہے تو وہ بیماری کا غلام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ان چیزوں کا غلام ہے. اور اگر کوئی گناہ کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، جسے معاشرے نے رد کر کے سائڈ پر لگا دیا ہے، جو غریبی کا غلام ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، جو ان چیزوں کا غلام ہے، ان غلاموں کا میں بادشاہ ہوں. کہ وہ تمہاری خدمت نہیں کر رہے، وہ خدمت میری کر رہے ہیں، وہ میرے خادم ہیں. اس بات کا خیال رکھنا، اور یاد رکھنا کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ بھی میری ہیں، تم یہاں پہ پردیسی اور مسافر ہو. یہ بات کا خیال رکھنا. تسی بھی غلام سے اپنی اوقات نہ بھولنا کہ آپ کی اوقات کیا تھا. یہ سب کچھ جو دیا ہے یہ میرا ہے. خدا نے فرعون کی غلامی سے تمہیں آزادی دلائی. آج میں پوری دنیا کے لیے آزادی کا اعلان کرتا ہوں. آپ صرف اسرائیلی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آزادی کا اعلان. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2026 اس بات کی گواہی ہے کہ میں تمہیں آزادی دینے آیا ہوں. میں ہی وہ یبیل کا سال ہوں. یبیل کا سال میں ہی ہوں. میں ہی وہ آزادی دیا ہے کہ یبیل جو ہے خدا یسوع مسیح ہے. اب کیلنڈروں کی، اب سالوں کی ضرورت نہیں ہے، اب دنوں کی ضرورت نہیں ہے. اب دن ہی یسوع مسیح سے شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ آزادی کا اعلان کر دیا گیا ہے. آج 2026 آپ دنیا میں کسی بھی خطے میں ہیں تو اس حقیقت کو جان لیں، اس بات کو جان لیں جی کہ آج آپ کی نجات کا دن ہے. آج خدا یسوع مسیح کو 2026 سال ہو چکے ہیں، وہ دنیا میں آئے ہیں آپ کے لیے. انہوں صرف نبی نہ مانو، انہوں صرف یہ نہ مانو کہ بھائی ایک معجزہ تھا اس کا پیدا ہونا. نو، اس کے مقصد کو پہچانو کہ وہ ہے. یاد رہے کہ میں اس چیز کو بیان نہیں کر رہا کہ یہ نیا سال ہے جی، باہر جو چل رہا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ 2026 آپ کی زندگی میں آ چکا ہے. آپ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوگی، آپ کا گھر بن جائے گا، آپ بیماریوں سے شفا پا جائیں گے. یہ برکت کا سال ہوگا آپ کے لیے. یہ سب کچھ ہوگا. آپ حال ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہوگا. ظاہری خوبصورتی حاصل ہوگی. خدا سب کچھ آپ کو مہیا کر دے گا. میں یہ سمجھ آ رہی؟ پولس رسول کی منادی کو تو ہم سمجھتے ہیں. پولس رسول نے جو منادی کی ہے نا، سب سے بہترین منادی ہے. کیا بات ہے! اس پر اٹھ کر مشرقی لوگ اور یہاں کے لوگ جو ہے گیت بھی بنا دیں گے. پولس رسول جیسا کوئی نہیں ہے. اسے رسول اعظم کہا جاتا ہے. لیکن رسول اعظم کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں. شفا سب کو چاہیے. شفا کے لیے خدا کے پاس 3 ٹائم بھی آئیں گے. ہم شفا لینے واسطے ہر روز چرچ بھی جائیں گے. 5 بجے 5 بجے صبح 5 بجے چرچ بھی جاؤں گے، نوکری مل جائے. شفا لینے کے لیے ہم چرچ بھی جائیں گے. ہم 3 ٹائم اپنے گھٹنے خدا کی حضوری میں بھی جھکائیں گے. لیکن جب بات آئے دل سے قبول کرنے کی تو وہ نہیں کریں گے. تو کیا خدا یسوع مسیح نے ناصرت کی معجزہ دکھا دیا. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے چھوڑے جا، خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ یہ کام نہیں کر دیا کہ یہاں سے قبول کرنا. آپ مجھے ظاہری طور پر قبول کر رہے ہو اے ناصرت کے لوگوں، لیکن خدا نے شرط یہ رکھ دی ہے کہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے گا وہی نجات پائے.
سمجھ آئیے؟ آزادی کا اعلان ساری دنیا کو کیا، آپ کی آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ جو پس مردہ ہیں، آپ جو گرے ہوئے ہیں، آپ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ کی آزادی کے لیے خدا نے انتظام کر دیا۔ آج فرق ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، امیروں کا، غریبوں کا، لیکن خدا نے وہ فرق آپ کی زندگی میں ختم کر دی کہ اب آزادی جو ہے دلوں کی دی جائے گی۔ اب آزادی ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہوگی۔ یہ بات میں آپ کے لیے یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ ماننا کافی نہیں ہے، قبول کرنا ضروری ہے دل سے۔ اور لاسٹ میسج کیا تھا کہ اسی نہیں بس کہہ دینا کہ یسوع مسیح ہمارے لیے آئے، نجات کا پیغام ہمارے لیے مسئلہ سنایا گیا، ہماری باپ سے ملاقات ہو گئی، صلح ہو گئی، اس بات میں خوش رہنا نہیں۔ خدا یسوع مسیح کو دل سے قبول کرنا پڑے گا، اسے نبی مان لینا کافی نہیں ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ آج بھی ہم صرف معجزہ سمجھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے پیدائش کو، نبی مان لیتے ہیں، یا کوئی اٹھ کر الٹا ٹیڑھا سوال کر دیتے ہیں کیا یہ کا بیٹا ہے؟ ساڈے چاچوں بابیوں ہے بیٹا ہے، قبول نہیں کرنا دل سے۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارا بچہ ہے، تینوں شفاعت چاہیے گی، اے اپنا بچہ چل بھی میرا کام کر۔ خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں؟ خدا نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک نیا سال ہمیں بخشا ہے 2026، تو اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے اپنی زندگی کے بیان کرنا چاہوں گا۔ اپنی زندگی کی چند وقتاً فوقتاً میری زندگی میں مشکلات آئی، اور میں نے یہ 5 سال میں مطلب بیماریوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، ذہنی دباؤ جو ہے اس میں میرے گزر گئے یہ 5 سال جو ہے۔ اور لاسٹ آخری سال جو 2025 میں نے کل ایک کیپشن بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ 2025 کے وہ لمحات ہیں جہاں سے میں ٹوٹا گرا، اور لیکن پھر کھڑا ہوا مضبوط لوہے کی طرح، اور اپنے آپ کو 2026 کے لیے تیار کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور لاسٹ جو سٹیج تھی 2025 کی وہ بھی نکل گئی، اور اب خدا کے فضل سے کہ اب میں پوری دنیا میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ یار یہ بندہ ترقی نہیں اپنے رستے میں، اپنی زندگی میں کر پا رہا، شاید یہ برا ہے، یا پھر اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو اپنی رویا کا پتہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ سوالات اٹھتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے میں نے یہ کہا تھا کہ میرا ایمان ہے خدا پہ۔ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ بھائی ہم سن نہیں سکتے، نہیں ہم سنتے نہیں ہیں، یا یہ ان کی مجبوری بن جائے گی، مجھے سوشل میڈیا پر سنیں گے اور میرے پرانے میسج کو بھی، کیونکہ یہ جو خدا کا کلام جو بیان کیا یہ ورقے کو رول کیا اور پھینک دیا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تو پھر یہ سننا پڑے گا لوگوں کو۔ ہم نئے سال کو بھی سامنے رکھتے ہیں، مضمون کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آج یہ 2026 جو ہے اس بات کی گواہی ہے کہ خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں آئے 2026 سال ہو گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 25 دسمبر کو 2025 میں جو میں نے میسج دیا ہے، آپ اس کو سوشل میڈیا پر جا کر سن سکتے ہیں۔ جس نے نہیں سنا میسج، اس میسج کو اور اس میسج کو دونوں کو برابر سنیے گا، آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی خدا یسوع مسیح صرف نبی ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بغیر ملاپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ خدا کا ایک معجزہ ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح تو اسرائیل کے لیے آئے، اور بائبل مقدس سے آدھے حصے کے حوالے جو ہے اوپر نیچے سے چھوڑ کر اور حوالوں کو پڑھتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آج پوری دنیا میں اگر 2026 کو منایا جا رہا ہے نا، تو یہ خدا کا مقصد ہے جس سے آپ واقف ہو جائیں، آپ سب واقف ہو جائیں
کہ خدا نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا ہے اور اس کو آئے 2026 سال ہو گئے ہیں. میں نے بیان کیا تھا پچھلے میسج میں, یاد ہے میں نے کیا بیان کیا ہے؟ یاد ہے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ خدا یسوع مسیح آئے کیوں ہے, اس کا آنے کا مقصد کیا ہے. ہم صرف موعظہ دیکھتے ہیں, نبی دیکھتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ صرف اسرائیل کی رعایت. نہیں, اس کے پیچھے کے مقصد کو نہیں جانتے. اور مقصد یاد رکھیے گا, یہ مقصد آپ کی زندگیوں, آپ کے گھروں کی دہلیز کو پار کر چکا ہے, جس کو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑے گا کہ جی خدا یسوع مسیح کیوں آئے, یا قبول آج ہی کرو یا کل کرو, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. تو یہ 2026 اس بات کی گواہی کہ خدا یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے جان دی ہے. یہ پوری دنیا کے لیے آئے تھے, اور جو دوری باغ عدن سے پڑ چکی تھی, ملاپ باپ سے ٹوٹ چکا تھا, وہ ملاپ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. آئیں ہم بائبل مقدس میں سے آج کی مرکزی آیت کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا لوکا طبیب کی معرفت خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی انجیل, اس کا 4 باب, اور اس کی ہم بائبل مقدس میں سے 17 سے 19 آیت تک تلاوت کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم حوالے کو پڑھیں, مرکزی آیت کو پڑھیں, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے سال مقبول. سمجھ آ رہی ہے؟ سال مقبول یعنی کہ آزادی کا اعلان. اس میسج کی جو روح ہے وہ ہے آزادی کا اعلان, ٹھیک ہے, اور سال مقبول کی منادی. بائبل مقدس میں لکھا ہے, یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا, خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچھ لوگوں کو آزاد کروں, اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے. خدا ان کا شکر ہو. عزیزو, ابھی جو حصہ ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام سے پڑھا, اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پھر اس حوالے کی طرف آتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح ناصرت میں آئے جہاں پہ اس کا گھر تھا, اور خدا یسوع مسیح اپنے دستور کے موافق, یاد رکھیے گا خدا یسوع مسیح کے دستور کو 2 جگہ بیان کیا گیا. ایک وہ اپنے دستور کے موافق جو ہے عبادت خانہ میں آئے, اور دوسرا دستور اپنے دستور کے موافق وہ دعا کرنے جاتے تھے. سمجھ آ رہی؟ یہ دستور خدا یسوع مسیح کا جو قاعدے قانون بنا ہوا تھا اس کے مطابق ہے جو خدا یسوع مسیح چل رہے تھے. یہ 2 بار ورڈ استعمال کیا گیا بائبل مقدس خدا یسوع مسیح کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب اپنے دستور کے موافق عبادت خانہ میں جاتے ہیں تو عبادت خانہ میں حوالے پڑھنے کو کھڑے ہوتے ہیں خدا یسوع مسیح, اور خدا یسوع مسیح یسایہ نبی کی معرفت جو کلام کیا گیا تھا یسایہ 61 باب میں, وہ عبارت کو نکال کر اس نوشتے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح سیاق و سباق بیان کر رہا ہوں. خدا یسوع مسیح پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی سیٹ پر. اب سب کی نظریں جو ہیں خدا یسوع مسیح پر لگی ہوئی ہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان کی لوگوں کی نظریں جو ہیں خدا یسوع مسیح پر لگی ہوئی ہیں, عبادت خانہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی, اور خدا یسوع مسیح بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ آج یہ روشتہ تمہارے سامنے پورا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے جو ہے وہ پورا ہو گیا یا پورا ہوتا ہے. پہلی بات یہ جو میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ نوشتہ خدا یسوع مسیح نے کس جگہ پر کہا کہ پورا ہوا؟ یہ ناصرت میں ہوا ہے. ناصرت کا مطلب کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ بولے کس جگہ پہ ہے؟ وہ بھی عبادت خانہ میں. اوکے ہو گیا جی؟ اور وہاں پہ کون تھے؟ کیوں تھے؟
वो सब आप जानते हैं। अब क्या होता है कि जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज ये नविश्ता पूरा होता है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उठकर उस पर गवाही देने लगे उन पुरफसल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी, और ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? क्या ये यीशु नहीं? खुदा यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि ये कहावत जो है ना, जो आपके जहनों में चल रही है, क्या हकीम अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कुफर नूह में किया गया, या अपने वतन में भी कर। अब यहां पे आई है बात, खुदा यीशु मसीह के बारे में बात जो की जा रही है, जब वो हालात को देखते हैं कि वाकई ही ये जो कह रहे हैं ऐसा ही है, गवाही भी दे रहे हैं, यीशु मसीह को मान भी रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, और इन पुरफजल बातों पर मतवज्जा भी हैं, लेकिन एक ताजुब भी कर रहे हैं कि ये क्या ये वो यूसुफ का बेटा नहीं? साढ़े चाचों बाबियों है बेटा है, कबूल नहीं करना दिल से। मिसाल के तौर पे ये हमारा बच्चा है, तेनू शफात चाहिए, ए अपना बच्चा, चल भी इहदा काम कर, ये समझना चाह रहे हैं। समझ आ रही है? मैं सादा लफ्जों में बयान कर रहा हूं कि कबूल नहीं करना कि वो खादिम है। आज ये नविश्ता पूरा हुआ है, मान भी लिया है, ऐ ना समझना कि इन्होंने समझ नहीं आ रही सी, इनको समझ भी आ रही है कि वाकई जी ये नविश्ता जो इसने कहा है पूरा हुआ है। कैदियों को आजादी मिल रही है, निर्बीनों को बेनाई मिल रही है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, कर्जे लथ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। किसके वसीले? यीशु मसीह के वसीला से। ये तो मौजूद उसने कुफर नूह में दिखाए हैं। ये तो अपना मुल्क है, ये अपनी जगह है, इतने क्यों नहीं बहा रहा? इतने वहां फिर ऐसी मना। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कह देना असल कि इन वाकई खुदा ने चुने हैं, और जो कह रहे हैं ना उनकी गलती अमल भी कर रहे हैं। समझ आ रही है? जो कोई मेरे कलाम को सुनेगा, अमल करेगा, वही नजात पाएगा। किसके अल्फाज हैं? खुदा यीशु मसीह के। ये तो कुफर नहूर में मौजाद कर रहा है, ये तो कुफर नहूर में मुर्दों को जिंदा कर रहा है, ये कुफर नहूर में नबीनों को बिनाई दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, कोड़ियों को पाक साफ कर रहा है। यहां भी करे। खुदा यीशु मसीह ने कहा नहीं, याद रखो, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, नहीं हो सकता। जाहिर से नहीं, मुझे दिल से कबूल करो, ईमान भी लाओ। मानना काफी नहीं है। यहां पे ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, ये बात मैं आपके लिए यहां पे छोड़े जा रहा हूं कि मानना काफी नहीं है, कबूल करना जरूरी है दिल से। और लास्ट मैसेज क्या था कि ऐसी है नहीं बस कह देना कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, नजात का पैगाम हमारे लिए मस्ता सुनाया गया, हमारी बाप से मुलाकात होगी, सुलह हो गई, इस बात में खुश रहें। नहीं जी, खुदा यीशु मसीह को दिल से कबूल करना पड़ेगा। उसे नबी मान लेना काफी नहीं है। यही तो मसला था कि आज भी हम सिर्फ मौजा समझते हैं खुदा यीशु मसीह के पैदाइश को, नबी मान लेते हैं, या कोई उठकर उल्टा टेढ़ा सवाल कर देते हैं, इस बातों में अड़े हुए हैं। खुदा यीशु मसीह के साथ भी यही हो रहा है, मान भी लिया है लेकिन दिल से कबूल करने को तैयार नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहां तक कि सारे मुल्क में काल पड़ गया, तो खुदा ने एलिया को किसके पास भेजा था? सादा लफ्जों में सैदा के इलाका में सारपत की बेवा के पास खुदा ने उसे भेजा है। और फिर नमान कोड़ी, बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि अलीशा के दौर में बहुत से कोड़ी थे। समझ आ रही है? बहुत से कोड़ी थे इस्राइल में, बनी इस्राइल में, लेकिन खुदा ने नमान कोड़ी को, जो
सरेआनी था, उसको ही चंगा क्यों किया? शिफा सबको चाहिए। शिफा के लिए तो खुदा यीशु मसीह के पास, खुदा के पास 3 टाइम भी आएंगे हम। शिफा लेने वास्ते हर रोज चर्च भी जाएंगे 5 बजे, 5 बजे सुबह 5 बजे चर्च भी जावांगे, नौकरी मिल जाए। शिफा लेने के लिए हम चर्च भी जाएंगे, हम 3 टाइम अपने घुटने खुदा की हजूरी में भी झुकाएंगे, लेकिन जब बात आए दिल से कबूल करने की तो वो नहीं करेंगे। तो खुदा यीशु मसीह ने नासरत में मौजा दिखा दिया। यहां पे एक चीज मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं। खुदा यीशु मसीह ने यहां पे ये काम नहीं फिर किया, क्या कि यहां से कबूल करना पड़ेगा। तो याद रहे कि यसाया एक नबी था, वो कानून नाफिज करने वाला शख्स नहीं था, याद रखें। और वो खुदा यीशु मसीह की पेशनगोई कर रहे हैं, वो नबूवत कर रहे हैं कि खुदा रिहाई की खुशखबरी दे रहा है। खुदा अपने बेटे को भेजेगा जो हमें आजाद करेगा, गुनाहों की गुलामी से, मुश्किलात से निकालेगा, हमें सरफराजी देगा। याद रहे कि ये आजादी जो है, जिसके बारे में आज हम लूका की अंजील से पढ़ रहे हैं, जो हवाला जो नविश्ता खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज तुम्हारे दरमियान पूरा हुआ, तारीख का फैसला कुन लम्हा। ये एक धमाका खेज ऐलान था जहां पे मूसवी शरीयत और फजल का टकराव हो रहा है। याद रखें कि आज ये नविश्ता जो है तुम्हारे दरमियान जो है पूरा हो रहा है। तो ये छोटी बात नहीं, अब ये फजल का ऐलान है कि अब आजादी जो है दिलों की दी जाएगी। अब आजादी जहरी नहीं बल्कि बातनी होगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जाहरी बादशाह नहीं है, वो दिलों का बादशाह है। इंसान जहरी सूरत को देखता है, लेकिन खुदा किस पर नजर करता है जी? दिल पर। कि ये टकराव था शरीयत और फजल का। आपकी आजादी का ऐलान कर दिया। आप जो पसमुर्दा हैं, आप जो गिरे हुए हैं, आप माशरे के रद्द किए हुए लोग हैं, आपकी आजादी के लिए खुदा ने इंतजाम कर दिया। आज फर्क खत्म हो चुका है। लोगों में फर्क होता है, अमीरों का, गरीबों का, लेकिन खुदा ने वो फर्क आपकी जिंदगी में खत्म कर दिया। यसाया नबी की मार्फत जो कलाम किया गया ना 61 बाब में, जिसको हम लूका की अंजील में पढ़ रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में अगर उसका सादा मफहूम मैं आपके सामने रख दूं, सादा मफहूम आपके सामने रख दूं, तो आप जाकर अब उसका 25 बाब पढ़कर देखें, जहां पे ये बड़ा खास है। आज जो मरकजी आयत है ना, उसका दिल मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। हेबार 25 बाब में वहां पे यबील का जिक्र है। यबील का साल, 50वां साल। यबील का मतलब जो है वह है मेंढे का सींग, नरसिंगा, जो इस ऐलान के लिए बजाया जाता है कि आजादी, आजादी के लिए, आजादी की खुशखबरी के लिए जो नरसिंगा बजाया जाता है, उसे यबील कहा जाता है। समझ आ रही है? और ये यबील का साल अगर मैं सादा लफ्जों में आपके सामने बयान करूं, जो अहबार 25 बाब में जिक्र मिलता है, तो वो खुदा यीशु मसीह है। समझ आ रही? याद रहे कि यसाया नबी उसकी पेशनगोई कर रहे हैं और वो बयान कर रहे हैं इस चीज को कि जी वो यबील जो है ना, जो आजादी का ऐलान करेगा, वो जो सबको आजाद करेगा, वो कैदियों को जो आजाद करेगा, जो नबीनों को बनाई देगा, वो खुदा यीशु मसीह है। और वो खुदा ने इंतजाम कर दिया है। वो ये बयान कर रहा है यसाया नबी, और खुदा यीशु मसीह कहते हैं हाँ वो मैं ही हूं। समझ आ रही है? शायद तुम मुझे जाहिरी तौर पर कबूल कर रहे हो, खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं, लेकिन आपको दिल से कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि शर्ती खुदा ने ये रख दी है। आप मुझे जाहिरी तौर पर कबूल कर रहे हो ऐ नासरत के लोगों, लेकिन
خدا نے شرط یہ رکھ دی ہے کہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا. آزادی کا اعلان ساری دنیا کے لیے ہے. خدا جو ہے موسیٰ کو شریعت دیتا ہے کہ 6 سال زمین پر ہل چلانا ہے, بیج بونے ہیں, اس کا پھل حاصل کرنا ہے. لیکن 7ویں سال جو ہے آپ نے زمین کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر خدا نے ساتھ ہی غلاموں کے بارے میں کہہ دیا کہ جو عبرانی غلام ہے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ آپ کی کسی مجبوری میں آ کر غلامی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے 6 سال مزدوری کروانی ہے اور 7ویں سال جو ہے آپ نے اسے چھٹی کروا دینی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنے ذہنوں میں لکھ لیں. آج جو میسج کا دن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یبیل کا سال جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آزادی بھی میں ہوں. سادہ لفظ میں خدا یسوع مسیح کہے کہ وہ یبیل کا سال بھی میں ہوں اور اس کا پیٹرن بھی, اور جو منزل ہے وہ بھی میں ہوں. یعنی کہ راہ, حق اور زندگی میں ہی. ٹھیک ہے, آج یہ نوشتہ آپ کے سامنے پورا بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, عبرانی جو ہے غلاموں کو چھوڑ دینا ہے. اس نے قرضہ زیادہ لیا ہوا ہے. تو خدا نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیے اپنے عبرانی بھائی سے نہ سود نہ بیاج نہ اس پر ظلم کرنا ہے. اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تو بھی ادو غلام سے, کہ تو بھی اتنے غلام سے ہے مصر دے وچ, تو وہ تمہارا بھائی ہے. وہ تمہارا خادم نہیں, وہ خادم میرا ہے. اے الفاظ بڑے خاص ہے. خدا کے الفاظ جو ہے نا, بات 25 باب 55 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. 55 آیت میں اس بات کا واضح طور پر ذکر ہے. خدا کہتا ہے کہ وہ میرا خادم, تم بھی وہاں پہ خادم تھے مصریوں کے. یہ آزادی میں نے دلائی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے سادہ لفظوں میں. پھر خدا نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ زمین جو ہے جس پر آپ ہل چلاتے ہو, یہ 7ویں دن آرام کیوں دینا ہے؟ یہ زمین بھی میں نے آپ کو دی ہے. کہو گے کہ 7ویں سال ہم کیا کھائیں گے؟ تو میں 6ٹھے سال بھرپور جو ہے نا اناج آپ کو دوں گا. وقت پر بارش ہوگی اور یہ سب کچھ آپ کے ملک میں چلے گا اگر آپ میرے ساتھ وفادار ہیں, میرے حکموں پر عمل کرتے ہو جو میں نے آج آپ کو دیے ہیں. آپ مسکینوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا خیال رکھتے ہیں تو یاد رکھنا کہ میں تمہارے ملک میں تمہیں بحال کروں گا. اگر نہیں کرو گے تو میں قوموں میں تمہیں تر بتر کروں گا. تم پر ظلم و ستم ہوں گے, تم کو ملکوں میں بانٹ دوں گا, توڑ دوں گا تمہیں. اور خدا نے یہ کہا تھا, یاد رکھیں حبار 25 باب میں اس بات کا ذکر ہے. اب ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ 7ویں سال جو ہے آپ نے آرام کرنا ہے اور اپنے عبرانی غلاموں کو, اپنے عبرانی بھائیوں کو 6ٹھے سال میں چھوڑ دینا ہے. اگر قرضہ زیادہ لیا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی ذکر زیادہ ملتا ہے. پھر خدا نے یہ بھی کہہ دیا تھا, یاد رکھیں یہاں پہ خدا نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھیں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے نا, تائے چاچے کا کوئی یا ان کا بیٹا کوئی ہے, وہ اسے آزاد کروا لے. ٹھیک ہے, آزاد کروا لے, اس کا معاوضہ دے دے, اسے آزاد کروا لے تو یہ بھی زیادہ بہتر. اب کیا ہوتا ہے, 7 کو جب 7 کے ساتھ ضرب دو گے, 7 سالوں کو 7 سالوں کے ساتھ ضرب دے تو کتنے سال بنتے ہیں؟ ہاں جی 49 سال بنتے ہیں. خدا نے کہا 49 سال, یعنی کہ 50واں سال جب آپ کی زندگی میں آتا ہے نا تو یہ یبیل کا سال ہو کہ 7 سال کو ضرب دے کے دیکھو, 7 سال کے ساتھ 49 سال بنیں گے. 49 وہاں پہ لکھا ہے, 49 سال بنیں گے. 49ویں سال کے بعد جو سال آئے گا نا وہ میرا سال ہو. اس سال میں پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے غلاموں کو آزادی دینی ہے. سادہ لفظوں میں غلاموں کو آزادی دینی ہے, ان کی اولادوں سمیت ان کو آزاد کر دینا ہے. آپ نے جن کی زمینیں وہ کسی مشکل میں تھے, آپ کے بھائی جو ہیں, آپ کے یہودی بھائی کسی مشکل میں تھے, ان کی زمینیں ان کو واپس کر دینی ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے, یہ زمینیں میری ہیں. تم یہاں پہ پردیسی اور مسافر ہو کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمینیں میری ہیں. یہ بھی یاد رکھ لینا, یہ زمینیں میری ہیں, تسی مالک نہیں بننا, اپنے بھائی کو غلام نہیں بنانا. یاد رکھنا عبرانی بھائی کو غلام نہیں بنانا, یہ زمین بھی میری ہے. وہ لوگ جو آپ کے غلامی کر رہے ہیں نا وہ لوگ بھی میرے, وہ میرے خادم ہیں, تمہارے نہیں ہیں. تو اوقات کی سی, سادہ لفظ میں آپ کی اوقات کیا تھی؟ آپ کی اوقات یہ تھی کہ آپ وہ غلامی میں رہے ہیں,
आजादी किसने दिलाई? वो आजादी दिलाने वाला मैं हूं। मैंने आपको जिस्मानी आजादी दी है। खुदा ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें आजादी दी है, तो ऐ गरूर ना रखना। समझ आई है? उनकी जमीनें उन्हें वापस करना। मजदूरी ठीक है, तू सिखा दी, मजदूरी उसकी पूरी देनी है, उस पर जुल्म और सितम भी नहीं करना। और ये बात अपने ज़हनों में उतार लो, ना ब्याज ना सूद, इस तरह का कुछ भी नहीं करना। उसे आपने खाना देना है, राश देना है, और ये आपका काम हो। समझ आई? समझ आई? ये 2 साल बन जाते हैं, 49वां एक 60 बन गया। फिर खुदा ने कहा था कि 50वां साल जो है ना, उसमें आपने आजादी देनी है। और खुदा ने कहा कि इंते तुसी सोचते हो कि क्या 2 साल जेने ने ये सानू अपनी जमीन ते हल नहीं चलाना पेगा, ते खावांगी किवें? खुदा ने कहा कि 6ठे साल में मैं आपको भरपूर नाज दूंगा। ठीक है? फिर 7वें और 8वें साल को निकालकर जब आप अमल कर लोगे, फिर 9वां साल यानी कि जब 50वें साल के बाद का मैं बेइंतहा नाज आपको दूंगा। ठीक है? आप लोगों को देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। और ये सब कुछ होगा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो। समझ आई? ऐसी सब तो मुश्किल गल। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए कि सबसे अमीर शख्सियात जो हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फिर ये मलक रियाज जो है, ये एक बड़ी शख्सियात है पाकिस्तान में, अमीर शख्सियात है। ठीक है? इंडिया में अंबानी, ठीक है, रतन टाटा और ये सब ये अमीर शख्सियात है। अगर इनको कहा जाए कि 50वें साल आपने जिनको गुलाम बनाया उनको छोड़ देना, उनको गुलामी से आजादी दे देनी है, उनकी जमीनें वापस ले लेनी है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, तो उनका रिएक्ट क्या होगा? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੇ बिजनेस अपने नस्लों के लिए लगा रहे होते हैं कि जी सन्नतकारी हमने लगा दी है, अपनी औलादें मेरी खाएंगी, मैंने अपनी 7 पुश्तों के लिए ये काम कर दिया है। लेकिन खुदा तो कहता है 50वें साल सब कुछ वापस कर देना है। उन्हें जरा फल खा लिया, जमा कर लिया, वो काफी है। लेकिन 50वें साल जमीनें वापस होंगी, गुलामों को आजादी दी जाएगी, नौकरों को आजादी दी जाएगी, उनको खानदानों समेत उनको आजाद किया जाएगा। क्या ये? और फिर यहां तक कि जब अलीफे 50वां साल भी पूरा नहीं होने देना, अगर कोई मजबूरी में निकलता हुआ आगे चला जाए यबील के साल में, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर उसकी मजदूरी जो उसने जितना उसने आपसे पैसा लिया है, वो पैसा उसका पहले ही पूरा हो जाता है ना, तो वो 50वें साल से पहले ही आपने उसको आजादी दे देनी। यहां तो हर माशरा ही गुलाम बनाई जा रहा है। जहां गुलाम है वो गुलाम ही रहेगा। नो, यही निजाम है। अरस्तु ने जी कह दिया है, अरस्तु ने ये कह दिया है, सकरात ने ये कह दिया है, तारीख में सबसे बड़ी हस्ती ने ये कहा है। मैंने भी तारीख पढ़ी है, लेकिन बाइबल की तारीख को पढ़कर देखें, ये शरीयत में खुदा ने पहले ही लिखवा दिया था इन चीजों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा ने कहा था कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, गरीब गुरबा और परदेशियों का ख्याल रखोगे, माँ बाप को बराबर के हकूक दोगे, तो फिर याद रखना कि मैं तुम्हें सरफराज करूंगा उस मुल्क में जिसमें रहते हो। तुम्हारा फल भी कच्चा नहीं जड़ेगा। ठीक है? लेकिन क्या होगा? ये सब तो मुश्किल गल। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि ये यबील के साल इन्हां दी जिंदगी दे विच कदी आया ही नहीं। ਇਹਦੇ ਤੇ अमल ही नहीं किया होना। बहुत मुश्किल रहा है। साथ ये भी बता रहा हूं, बहुत मुश्किल रहा है। तो कभी एक बार वक्त आ भी गया, पता है किस दौर में? यर्मिया के दौर में। इनकी गुलामी की वजह बता रहा हूं, खुदा का कहर कैसे टूट कर पड़ता है, ये भी सुन लें। ये असूरियों की गुलामी में हमें चले गए कर रहा हूं। आजादी कैसे ऐलान कर दिया गया, भी वो उस तरह में आ रहा हूं मैं। पहले मैं आपको ये अखबार 25 बाब का यबील जो मैंने यीशु मसीह को कह दिया है कि यबील जो है खुदा यीशु मसीह है। अब कैलेंडरों की, अब सालों की जरूरत नहीं है, अब दिनों की जरूरत नहीं है, अब दिन ही यीशु मसीह से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आजादी का ऐलान कर दिया गया है।
اب یہ نوشتہ آپ کے درمیان پورا ہو چکا ہے. انہوں نے عمل نہیں کیا. اور عمل، خدا کے حکم پر عمل نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. نافرمانی گناہ ہے. خدا کے حکموں پر عمل نہ کرنا آتے پھر تتر بتر ہو گئی یا نہیں؟ یہ وجہ ہے. انہوں نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا تو خدا نے ان پر وبائیں لے کر آیا. خدا ان کو اسوریوں کی غلامی میں لے کر گیا ہے، اقتدار میں رکھا ہے. خدا نے بابل میں ان کو غلام بنایا ہے، پھر رومیوں کی غلامی میں بھی یہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جسمانی طور پر بات کر رہا ہوں. یرمیہ 34 باب اور اس کی 8 سے 17 آیت میں یہ لکھا ہے کہ تم نے عہد کو توڑا اور اپنے بھائیوں کو غلام بنایا تو میں تم پر تلوار، کال اور وبا نازل کروں گا. نبی نے جب کلام کیا نا تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو یوبیل کا سال منایا جائے. ٹھیک ہے، بابلیوں کے ڈر سے انہوں نے وقتی طور پر یوبیل کا سال منایا، سب کو آزادی دے دیا. سنیں ذرا، یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، خدا کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنیں، انہوں نے غلاموں کو آزادی دے دی جو مجبوری میں اپنی زمینیں اسرائیلی دے چکے تھے، ان کو واپس کر دی. اور جیسے ہی وہ وبا ٹلی، وبا کے لی سی، بابل کا خطرہ ٹلا ہے، واپس لے لیے. واپس غلاموں کو واپس لے آئے ہیں. ان اسرائیلی بھائیوں کو، عبرانی بھائیوں کو واپس لے آئے ہیں اور پھر وہ زمینیں بھی واپس لے لی ہیں انہوں نے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نوشتہ کہاں پہ پورا ہو رہا ہے؟ ناصرت میں خدا یسوع مسیح کلام کا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب واپس آ جاتی ہیں نا زمینیں تو پھر خدا کہتا ہے کہ لو پھر ہم توڑے ویچ تلوار کال تے وبا پہنی ہے، اب تم کو غلامی میں جانا پڑے گا، جس کے بارے میں خدا نے شریعت میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے میری حکمت عمل نہ کیتا، تسی غریب غربا تے یتیموں کا خیال نہ رکھا، آپ نے ظلم و ستم کیا، تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہی وجہ بنی. پھر حزقیاہ 22 میں اس کے 7 سے 29 اور پھر 31 آئے، نہ صرف بت پرستی، سماجی ناانصافی، ظلم اور ناجائز فائدہ لے رہے تھے. پھر خدا نے یہاں پہ کہہ دیا 31 آیت میں خدا نے اس لیے ان پر قہر نازل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نظام کی بات ہو رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یسایہ 58 6 سے 7 آیت میں وہاں پہ غریبوں کو دبایا جا رہا ہے، انصاف پامال ہو رہا ہے، طاقتور کمزوروں کو کھائی جا رہے ہیں. پھر خدا نے کہہ دیا کہ لو بھائی یہ کاموں سے نکلو. پھر وہاں پہ اعلان کرتا ہے یسایہ 61 باب میں کہ اب خدا نے فیصلہ کر لیا ہے. اب خدا نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ خدا ایک ایسا نبی برپا کرے گا. کون سا نبی؟ نبوت کر رہا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اور خدا یسوع مسیح اس نوشتے کو پورا پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نوشتہ آج پورا ہو رہا ہے میرے وسیلہ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ ہو گیا. کون سا گناہ؟ کہ اسرائیلی بائی کو غلام بنا رہا ہے. خادم کس کے ہیں؟ خدا کے. یہ خادم کس کے ہیں؟ اسرائیلی. خدا نے کہا کہ وہ خادم تمہاری خدمت نہیں کر رہے. سنیں ذرا، کہ وہ تمہاری خدمت نہیں کر رہے، وہ خدمت میری کر رہے ہیں، وہ میرے خادم ہیں. اس بات کا خیال رکھنا اور یاد رکھنا کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ بھی میری ہیں، تم یہاں پہ پردیسی اور مسافر ہو. یہ بات کا خیال رکھنا. تسی بھی غلام سی، اپنی اوقات نہ بھولنا. یہ سب کچھ جو دیا ہے یہ میرا ہے. یہی تھی ان کی بربادی کی وجہ. کبھی اسوریوں کے، کبھی بابلیوں کے، کبھی حکومتیں بدلتی گئی ہیں اور پھر آخر میں رومیوں کے غلام ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اس کا تاریخی پس منظر. اور پھر خدا یسوع مسیح جب آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں، محنت اٹھانے والوں
और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। खुदा यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहे हैं? ऐ मेहनत उठाने वालों, याद रहे कि सादा लफ्जों में आपके सामने बयान करने लगा हूं कि एक अंधा जो है वो देख नहीं सकता, तो वो अंधेपन का गुलाम है। एक लंगड़ा जो है चल नहीं सकता, तो वो लंगड़ेपन का गुलाम है। और अगर कोई शख्स कोढ़ी है या किसी बीमारी में मुब्तला है या फालज का शिकार है, तो वो बीमारी का गुलाम है। समझ आ रही है? वो इन चीजों का गुलाम है। और अगर कोई गुनाह के बोझ के नीचे दबा हुआ है, जिसे माशरे ने रद्द करके साइड पर लगा दिया है, जो गरीबी का गुलाम है, जो परदेसी है, मुसाफिर है, जो इन चीजों का गुलाम है, उन गुलामों का मैं बादशाह हूं। तब खुदा ने फरौन की गुलामी से तुम्हें आजादी दिलाई। आज मैं पूरी दुनिया के लिए आजादी का ऐलान कर रहा हूं। आप सिर्फ इसराइली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आजादी का ऐलान। समझ आ रही है? ये 2026 इस बात की गवाही है कि मैं तुम्हें आजादी देने आया हूं। मैं ही वो यबील का साल हूं। यबील का साल मैं ही हूं। मैं ही वो आजादी हूं जो मैंने आपको हकीकी आजादी दी है। और खुदा यीशु मसीह दिल को आजाद करने आया था, दिल की आजादी देने आया। वो आपको हवाले याद है कि जहां पे ये बादशाह बनाना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने कहा ना 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 ना। यीशु मसीह बड़े सख्त अंदाज में उनसे कहा है कि नहीं, खुदा यीशु मसीह दिलों का बादशाह है। समझ आई है? वो दिलों का बादशाह है और वो आपको आजादी देने आया है। यानी कि मैं राह, हक और जिंदगी मैं ही। खुदा सादा लफ्जों में ये बयान कर। यूहन्ना अस्तबागी के पास ये यहूदी आते हैं। यहूदियों ने क्या कहा था? बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में यह कहना ना शुरू करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अब दरख्त की जड़ पर कल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में डाला जाएगा। फिर क्या कहते हैं? लोगों ने उससे पूछा कि हम क्या करें? लोगों ने उससे पूछा हम फिर क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उसको दो, जिसके पास ना हो वो बांट दे, और जिसके पास खाना है वो भी ऐसा ही करे। फिर वसूल लेने वाले आए हैं, सिपाही आए हैं, और इसी तरह का सिलसिला चलता रहा है। समझ आइए? अब ये क्या बात हो रही है? ये बील कैसे यीशु मसीह हो गया? खुदा यीशु मसीह ही वो आजादी है जो आने वाली है। खुदा यीशु मसीह ने ये तौबा की मनादी नहीं की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। खुदा कोई ऐसा काम नहीं करता। बियाबान में पुकारने वाली आवाज या बादशाह से आने से पहले वो ऐलान कर रहा है। तो क्या आज कहीं पीएम ने जाना हो तो ऐलान नहीं होता पहले कि बादशाह को ऐ पसंद ही हो, तो तुसी इंज करना ना करोगे, फिर वो तुम करवाएगा। तो ये वही बता रहा है जो यीशु मसीह ने तालीम दिया है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आई है। इसने भी कहा, खुदा यीशु मसीह ने भी कहा, इस यूहन्ना अस्तबागी ने भी कहा, तो यीशु मसीह ने भी कहा। और फिर खुदा यीशु मसीह ने भी यही तालीम दी कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक दूसरे को दे दे, बांट ले। जिसके पास खाना है वो भी दूसरों से बांट ले। और खुदा ने यही कहा था। और खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अपनी तन्हाओं पर कफायत करो, किसी से ना हक ना लो। क्या यीशु मसीह के अल्फाज नहीं थे? ये वही बयान कर रहा है। माशरे ने रद्द करके छोड़ दिया है। उस इलाका में चरवाहे थे, वो चरवाहे जिसको कमतर समझा जाता था, भेड़ों चढ़ाने वाला। दाऊद बादशाह के साथ क्या रवैया रखा जा रहा था घर में, पता है ना इस बात को? इस बात को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। माशरे के कमतर लोग गिराया जाता है, जिनको गुलाम बनाया जाता है, और खुदा उनका नसीहा बन के आया। बादशाह के घर में भी पैदा हो सकता था, फिर कबूल करना चाहिए नासरत के लोगों ने।
اس طرح سے قبول کرنا ہے, اس طرح نہیں قبول کرنا ہے. یہ تو سارے درمیان رہا ہے. مان لینا ہے کہ واقعی جن کو شفا بھی ہو رہی ہے, لیکن دل سے اسے قبول نہیں کرنا. یوحنا استباغی کے الفاظوں کو یاد رکھیں. آپ کو اس بات کا فخر تو نہیں ہے, دلوں کے اندر سے اس خیال کو نکال دو, اس خیال کو اپنے اندر سے ختم کر دو کہ آپ ابراہیم کی اولاد ہو. خدا پتھر سے بھی اس کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے ابراہیم کے لیے. اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے, جو درخت پھل نہیں نہ لائے گا تو وہ کاٹا جائے گا. یاد رکھنا, پاوے وہ یہودی ہے کہ یہاں پاوے کاہن ہے یا لاوی ہے, سادہ لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یوحنا نے جو کہا ہے کہ اے سام کے بچوں, جو تم خدا بنے بیٹھے ہو نا, یا اپنے بھائیوں کو غلام بنا رہے ہو, تو تم نے معاشرے میں رد کر دیا ہے کچھ لوگوں کو. یہ غرور ہی تو سب سے بڑی لعنت ہے. غرور جب انسان کے اندر آتا ہے نا, وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بس ہے. آپ اپنی محنت پر کفایت کرتے ہو, سوچتے ہو کہ ایسی محنت کی تھی. نو, یہ دینے والا میں ہوں. تم سب میرے خادم ہو. یہ زمین پر تم پردیسی اور مسافر ہو, تمہیں میری عبادت کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں نے تجھ کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا, اس کو تھوڑا کم دے دیا نا, تو یہ فرق اپنے اندر سے ختم کر دو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ذرا حقیقی حوالے کی طرف لے کر جانا چاہوں. یوحنا رسول کی معرفت خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی انجیل, اس کا 8 باب اور اس کی 31 آیت, 8 باب اور اس کی 31 آیت, جس میں یوں لکھا ہے, پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا, نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے, اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی, اور وہ سچائی میں ہوں. راہ, حق یعنی سچائی بھی میں ہوں, راہ بھی میں ہوں, اور منزل بھی میں ہوں. سادہ لفظوں میں ہمیشہ کی زندگی بھی میں ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں, کبھی کسی کے غلام نہیں رہے, کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے. اب یہ سوال کیا انہوں نے. اب میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ, چھوٹا سا سوال. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں, کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. یہ یہودی کہہ رہے ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ ہیں, ہم تو کسی کے غلام نہیں رہے. تو پھر یہ اسوریوں کی غلامی میں کیسے چلے گئے؟ پھر یہ فلسطینیوں کی غلامی کیسے کی انہوں نے؟ پھر یہ کیا کہتے ہیں, یہ بابلیوں کی غلامی میں کیسے چلے گئے؟ پھر یہ رومیوں کی غلامی میں, موجودہ رومیوں کی غلامی میں کیسے ہیں؟ ابراہیم کے ہم اولاد ہیں, ہم تو کسی کے غلام نہیں رہے. سن لو, وہ بھی توڑے تو زیادہ پڑھے لکھے. جسمانی غلامی کی بات نہیں کر رہے. لوگ اٹھ کر کہہ دیں کہ جی جسمانی غلامی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ روحانی غلامی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو آزاد ہیں, روحانی طور پر بھی ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے, جسمانی طور پر شاید ہم پر یہ بادشاہت کرتے ہیں, لیکن ہم روحانی طور پر آزاد ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا صبر کرو. سنو, خدا یسوع مسیح کے آگے سے جواب دیتے ہیں. انہیں جواب دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو کوئی گناہ کرتا ہے, اور گناہ ان سے کیا ہوا تھا؟ حبار 25 باب کے مطابق یہ ناحق کھا رہے ہیں, یہ اپنے بھائیوں کو غلام بنا رہے ہیں, ان کو آزادی نہیں دے رہے, یہ ان کی زمینوں کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں, یہ زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں, دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. اور میں مسیحا ہوں, مجھے مسا کیا گیا, چنا گیا ہے. سمجھ آئیے؟ تاکہ میں ان کو آزاد کروں. اور تم نے گناہ کیا ہے, تم نے خدا کے اس حکم کو توڑا ہے, تم نے نافرمانی کی ہے. سمجھ آئیے؟ تم ابراہیم کی اولاد نہیں ہو, تم آزاد نہیں ہو, تم گناہ کے غلام ہو. آگے چل کے پتہ پھر کیا کہتا ہے. تو سچ کی گل کرنا نا, تو اس گلو تسی میرے خلاف ہو, ہے نا. اس لیے مینوں قتل دے ارادے دے وچ ہو کہ میں تمہیں سچی گل دسنا.
सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और याद रखना, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं उनको कि तुसी अपने आप को आजाद समझते हो अब्राहम की नस्ल में समझ के। आज हम भी क्या करते हैं, हम भी शायद ये ख्याल करते हैं कि जी खुदा यीशु मसीह हमारी आजादी के लिए, हम तो जिंदा की इबादत करते हैं, उसकी कब्र खाली है तो शायद हम हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे, जो मर्जी करें। हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हमारे वसीला से मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। नहीं, ये फख्र खत्म कर दो, ये फख्र अपनी जिंदगी से निकाल दो। क्यों निकाल दो? ये निकालना पड़ेगा आपको। क्यों? शरीयत में किसी एक शरीयत के हुक्म को भी तोड़ोगे ना तो तुमने गुनाह किया है, और जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। सुन ले, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि बस याद रखो कि अगर बेटा तुमको आजाद करेगा तो तुम क्या होगे? तुम वाकया ही आजाद होगे। तुम्हें मुझ पर ईमान लाना पड़ेगा, और यही शर्त रख दी गई है कि तुम्हें मुझ पर ईमान लाना पड़ेगा। अगर तुम मुझ पर ईमान ही ना लाओगे तो फिर तुम आजाद नहीं हो सकते, फिर अनामी आजादी रह जाएगी। फिर जैसे वो 2000 साल पहले, 2025 साल पहले जो उन्होंने वो करते रहे हैं, यीशु मसीह के दौर से पहले वो जो करते रहे हैं, रोमियो की गुलामी, और फिर उठ के यही फतवा दे दिया कि जी हम अब्राहम की औलाद हैं, हम तो आजाद हैं। रूहानी तौर पर तो हम आजाद हैं, जिस्मानी तौर पर शायद हम, सियासी तौर पर तो हम गुलामी कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर तो हम आजाद हैं क्योंकि अब्राहम की औलाद है। तो दुनिया फारिग है। अपने अंदर से भी फख्र खत्म कर दो कि आज, अगर आज उठकर आप भी यही कह रहे हो, अगर आज उठकर आप भी यही कह रहे हो कि जनाबे अली हम 3 टाइम खुदा के हजूरी में जाते हैं, हमारे वसीला से तो मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, तो हम तो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं क्योंकि हम जिंदा की इबादत करते हैं, तो याद रखना अमल नहीं ना कर रहे, आपका दिल साफ नहीं है, तो आप खुदा के साथ फिर डबल गेम खेल रहे हैं, जैसा यिर्मयाह के दौर में लोग कर रहे थे। आपको खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। उसने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं, फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। समझ आ रही है? यह बात अपने ज़हनों में याद रखिएगा कि नामी मसीह नहीं बनना, या जैसे गैर कौमें कहती हैं कि जी इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह मसीहा है, ठीक है, लेकिन अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। आपको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। और जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो तब ही तुम नजात पाओगे। जो कोई उस पर ईमान लाए, ईमान यानी शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा, और फिर उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा, अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलना पड़ेगा। तब तो हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हो तो फिर ये आयत अपनी जिंदगी में लिख लो। सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बेटे से वाकिफ हो जाओ, बेटा जो करता है वही करो। बेटा बाप को देखता है वो करता है, आप बेटे को देखो और वही करो जो बेटा कहता है। ओके हो गया जी? और लास्ट पर मैं आपके सामने हवाला पढ़ना चाहूंगा, फिर हम खुदा के कलाम को इख्तिताम की तरफ पहुंचाते हैं। 2 ग्रंथियों मेरे साथ निकाल लीजिएगा, यह हवाला आपके लिए बहुत खास है, सुन लीजिएगा। 2 ग्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 2 आयत, जिसमें यूं लिखा है, वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देख अब कबूलियत का वक्त है, देख ये नजात का दिन है। आज आपके सामने ये कलाम बयान कर दिया गया कि ये साले मकबूल है, जिसमें आजादी का ऐलान कर दिया गया 2026 में। आज आपने खुदा के कलाम को सुन लिया है। अगर आप खुदा के कलाम को कबूल करते हो, अगर आप फजल में दाखिल हो चुके हो, तो आज आपकी नजात का वक्त है, आज आपकी कबूलियत का वक्त है। और मैं आपको बताना चाहूंगा
کہ میرا کلام یہ نہیں ہے جو میں آج خدا کے کلام سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں خدا یسوع مسیح کو کردار کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو کوئی بیٹے پر مان لائے گا وہی نجات پائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رہے کہ میں اس چیز کو بیان نہیں کر رہا جیسے باہر جو چل رہا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ 2026 آپ کی زندگی میں آ چکا ہے. آپ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوگی, آپ کا گھر بن جائے گا, آپ بیماریوں سے شفا پا جائیں گے, یہ برکت کا سال ہوگا آپ کے لیے, یہ سب کچھ ہوگا, آپ بحال ہو جائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا, ظاہری خوبصورتی حاصل ہوگی, خدا سب کچھ آپ کو مہیا کر دے گا. میں یہ نہیں کہتا. سمجھ آ رہی ہے؟ پولس رسول کی منادی کو تو ہم سمجھتے ہیں. پولس رسول نے جو منادی کی ہے نا, سب سے بہترین منادی ہے. کیا بات ہے جی. اس پر اٹھ کر مشرقی لوگ اور یہاں کے لوگ جو ہے گیت بھی بنا دیں گے. پولس رسول جیسا کوئی نہیں ہے. اسے رسول اعظم کہا جاتا ہے. لیکن رسول اعظم کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں. میں نے آپ کو کہا کہ میرا میسج یہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو متی سے لے کر اور مکاشفہ تک پڑھ کر دیکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پولس رسول کیا فرما رہے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ آج تمہاری نجات کا دن ہے. دیکھو یہ نجات کا دن ہے. ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے, بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں. بڑے صبر سے, مصیبت سے, احتیاط سے, تنگی سے, کوڑے کھانے سے, قید ہونے سے, ہنگاموں سے, محنتوں سے, بیداری سے, فاقوں سے, پاکیزگی سے, علم سے, تحمل سے, مہربانی سے, روح القدس سے, بے ریا محبت سے, کلام حق سے اور خدا کی قدرت سے, راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے, عزت اور بے عزتی کے وسیلہ سے, بدنامی اور نیک نامی کے وسیلہ سے. گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے خدا کا کلام. لو جی, اس بات کو پڑھ لیں کہ پولس رسول خدا کے کلام کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس حالت میں بھی ہو, مصیبت میں ہو, تنگی کسی طرح سے بھی ہو, خوشحال ہو نہیں ہو, شاید اٹھ کر لوگ آپ کو گمراہ کہیں, لیکن آپ کو پتا ہے آپ سچے ہو کیونکہ آپ اس کے خادم ہو. اور یہ خادم خدا نے یاد دلایا تھا 25 باب میں بھی کہ یہ میرے خادم ہیں. اب ہم فضل کے دور میں آ گئے ہیں. میں نے کیا کہا تھا کہ یہ نوشتے کی ٹکراؤ جو ہے نا فضل کے ساتھ ہو رہا ہے. موسوی شریعت کا ٹکراؤ اب فضل کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ نوشتہ چھوٹا نہیں ہے, یہ ایک دھماکہ خیز اعلان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹکراؤ ہے فضل کا. اور یہ آپ پہلی آیت کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پولس رسول کیا کہتا ہے, خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہے, کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تمہاری سن لی, نجات کے دن تیری مدد کی. دیکھ اب قبولیت کا وقت ہے, دیکھ یہ نجات کا دن ہے. آج 2026 آپ دنیا میں کسی بھی خطے میں ہیں تو اس حقیقت کو جان لیں, اس بات کو جان لیں جی کہ آج آپ کی نجات کا دن ہے. آج خدا یسوع مسیح 2026 سال ہو چکے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے ہیں آپ کے لیے. انہوں صرف نبی نہ منو, انہوں صرف یہ نہ مانو کہ بھائی ایک معجزہ تھا اس کا پیدا ہونا. نو, اس کے مقصد کو پہچانو کہ وہ ہے. دیکھیں جا کے, اگر آپ تاریخ پڑھیں جا کے, یہ یونانی آئے تھے یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے, یہ ان روایتوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. پتہ ہے کیوں؟ اپنے تو بہتر سمجھتے تھے. اس ٹائم دنیا دے وچ جو یہ روایتیں چل رہی تھی نا کہ کچھ نہ کچھ عمل نظر آتا سی, وہ یہودی سب سے بہتر تھے. یہ بات یاد رکھنا. وہ الگ بات ہے, یونانیوں کا نام رہ گیا. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ نجات کا نام آپ کے لیے قبول کیجئے گا. تاریخ بھی پڑھ کر دیکھیں. آج ہم رومیوں کی غلام نہیں ہیں, بلکہ ہم گناہ کے غلام ہیں, خوف کے قیدی ہیں, ماضی کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں, اور ان بوجھوں سے نکل جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نہ سمجھو کہ آج میں نے کہا کہ یسوع مسیح کی تعلیم اس گرد نہیں گھوم رہی کہ آپ کو گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہو جائے گی, یہ سب کچھ ہوگا. یسوع مسیح نے کہا کہ یہاں تک کہ
तुम्हारे सर भी कलम कर दिए जाएंगे। जो जिस्म को कत्ल कर सकते हैं, क्या वो रूह को कत्ल कर सकते हैं? रूहों का मालिक मैं हूं। पलूस रसूल की जबानी जारी आजादी नहीं, बल्कि आप आजाद हो। अब ना कोई यूनानी रहा, ना कोई रोमी, ना कोई यहूदी या कोई और, हम सब मसीह में एक है। खुदा ने हमको आज़ादी दी है, और जिसको बेटा आज़ाद करता है वो वाकया ही आज़ाद होता है। हमें कबूल करना पड़ेगा। समझ आई? आज हमारे लिए नजात का काम हो चुका है, और इसकी गवाही 2026 साल पहले दी गई है कि वो यबील का साल खुदाम यीशु मसीह था। समझ आ गया जी? ये तरीकी पस मंजर भी आपके लिए है। यहूदियों को जो फख्र था वो भी तोड़ दिया गया। नजात का काम ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए ये पैगाम था आज़ादी का। ओके हो गया जी? और मैंने लास्ट टाइम जो मैसेज दिया उसमें एक हिस्सा मैंने ये बयान किया, जाके उसको देखिएगा, आपको समझ आएगी कि खुदा यीशु मसीह क्यों आए हैं। ठीक है, चलिए जी, आंखें बंद कर।